بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 29 مئی 2022 ہے اور ہم شروع کر سب سے پہلے لوکل نیوز پہ نظر ڈالیں گے تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، کہ جو اپ کمنگ فسکل بجٹ ہے جو 10 جون کو اسکیجولڈ ہے پیش کیا جائے گا، اس کے اندر جو سبسڈیز ہیں، اسپیشلی جو فیول کی سبسڈیز ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا، اس کو کسی چیز سے لنک کر کے اس کو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو NIC کے ساتھ یا ایک پرٹیکولر جیسے رکشے والے ہیں اور جو موٹر سائیکل والے ہیں، صرف ان تک وہ فیول کی سبسڈی دی جائے، باقیوں کو نہ دی جائے، بڑی گاڑیوں والوں کو یا لگژری گاڑیوں والوں کو۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے میکانزم ڈیفائن ہوتا ہے اگلے چند دنوں میں، اور یہ بجٹ میں یہ فائنل ہو جائے گا جو 10 جون کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ریلیف پیکیج جو الیکٹریسٹی کا ہے، جو پرائم منسٹر کی طرف سے آلریڈی چل رہا ہے پچھلے کئی مہینوں سے، اس کو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو 5 روپے کی جو سبسڈی دی جا رہی ہے اس وقت، وہ کنٹینیو کرنی چاہیے، آلدو یہ ان کنٹراسٹ ہے ود ایگریمنٹ اور جو کنڈیشنز IMF نے رکھی ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے، کیونکہ IMF کے مطابق یہ ریلیف نہ صرف ختم ہونا ہے بلکہ اس کو 7 روپے بڑھنا چاہیے۔ سو اگر یہ 7 پہ نہیں بڑھتا تو پھر یہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ کیا IMF کے ساتھ جو نیکسٹ ویک میں اب یا جون کے اندر جو ہے وہ اب فائنل جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور جو مفتاح اسماعیل اور باقی لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں $900 بلین کی ٹرنچ کی، کیا وہ اویلیبل ہوتی ہے یا نہیں۔ منسٹری آف فنانس نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو میکرو اکنامکس امبیلنسز ہیں، اس کی وجہ سے جو ہائی گروتھ ریٹ ہے اس وقت کا، جو پچھلے سال بھی 5% سے زیادہ تھا، اس سال بھی آلموسٹ 6% کو ٹچ کر رہا ہے، تو وہ شاید سسٹینیبل نہ ہو۔ اس کے اندر جو ہے وہ فارن ڈیٹس کی جو ہے سچویشن ہے، فارن ریزروز کی سچویشن بہت زیادہ بری ہے۔ اس کے علاوہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت ایشو ہے، اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے، پلس کرنسی کی فلکچویشن ہے۔ تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کے خیال میں ان کی موجودگی میں جو GDP کا جو کرنٹ ریٹ ہے اس کو سسٹین کرنا پاسبل نہیں ہوگا۔ دیٹ ول بی اے بیڈ نیوز ڈیفینیٹلی، کیونکہ GDP کی گروتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے بہت کچھ اس کو پازیٹیولی کافی عرصے بعد جو ہے وہ ایسا دیکھا گیا کہ کنزیکٹیولی 2 سال جو ہے وہ 5% پلس جو ہے وہ GDP آیا تھا۔ کل جو تھی ایک میٹنگ ہوئی تھی CPEC سے ریلیٹڈ، جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، اور وہاں پہ جو PPIB جو ہیں پاور اور جو پاور سے ریلیٹڈ جو یہ جو ادارہ ہے، بورڈ ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو کافی زیادہ سب اور ان کے اوپر کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ آلموسٹ 100 بلین کی جو پیمنٹس تھیں ڈفرینٹ پاور پروجیکٹس کی ریلیٹڈ، جو CPEC سے ریلیٹڈ پاور پروجیکٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ تو ان کی جو پیمنٹس تھیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی تھیں، وہ ڈیلیڈ تھیں یا ان کو روکا گیا تھا پرائم منسٹر کی طرف سے۔ اس کے اوپر کافی اظہار برہمی بھی کیا گیا اور چیئرمین صاحب کے اوپر، اور دیکھنا ہے کہ اب یہ MD جو تھے PPIB کے، تو ان کے اوپر تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب کہ ان کی پیمنٹس ریلیز ہوتی ہیں۔ اگر یہ پیمنٹس ریلیز ہوتی ہیں تو جو پاور سیکٹر میں ہمیں ایک پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ دوسری طرف جو سٹاکس میں شاید ہمیں نظر آئے، چونکہ وہاں پہ لیکوڈیٹی کا فقدان نظر آ رہا تھا۔ ویٹ امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ فارن آفس کا کہنا ہے جی کہ رشیا کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے، دیکھنا ہے کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ اس آلریڈی جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ٹینڈر ایشو کر چکی ہے، ٹینڈر کے رسپانس آ چکے تھے 550، شاید ہم نے کچھ دن پہلے جو آپ کو نیوز میں بتایا بھی تھا جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 515 سے لے کے تقریباً 535 تک ڈالر پر میٹرک ٹن جو ہے وہ بڈز آئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اب گورنمنٹ فائنلائز کر رہی ہے۔ آلریڈی 100 میٹرک ٹن کا جو آرڈر جو ہے پلیس کر دیا گیا ہے، اپروو کیا گیا تھا ECC کی طرف سے کچھ کل یا پرسوں۔ تو ابھی جو ہے وہ مزید جو ہے شاید اگر گندم خریدنی ہے تو رشیا کے ساتھ جو ٹاکس چل رہی ہیں، جو بات چیت چل رہی ہے، اس کے دیکھنا ہوگا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دس ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ ٹیلی کام سیکٹر میں جو ہے وہ 8% گروتھ جو ہے وہ اس فسکل ایئر میں ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ ٹیلی کام سیکٹر کافی اچھے سے بہت پریشر میں نظر آ رہا تھا۔ امپلائمنٹ کے کریشن، ون آف دا بیسٹ امپلائمنٹ کریشن جو تھی پچھلے اگر ہم فرسٹ ڈیکیڈ، اس سینچری کے فرسٹ ڈیکیڈ کی بات کریں 2000 سے لے کے 2010 تک، تو ون آف دا بیسٹ سیکٹرز پرفارمنگ تھا، جس کے اندر امپلائمنٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بہت زیادہ جنریٹ ہوئی تھی۔ تو اس کی گروتھ جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ الیکٹرک نے جو ہے وہ ٹیرف جو ہے وہ مارچ کا جو ہے وہ بڑھا دیا ہے
پر یونٹ ان کا کہنا ہے کہ جی جو ہمیں آر ایل این جی مل رہی ہے سوئس سودرن سے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، اور آن دا ادر ہینڈ ہمیں جو ہے وہ جو لوکل نیچرل گیس ہے وہ ہمیں دی جائے، کیونکہ اس سے جو ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ ہمیں ایکسپینسو پڑ رہی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ ٹیرف وغیرہ انکریز کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ سیکنڈری مارکیٹ میں جو پی آئی بی ییلڈز جو ہیں وہ 63 ڈے جو ہے اوپن مارکیٹ آپریشن کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے۔ یہ اچھی خبر ہے اس لحاظ سے کہ اگر یہ yield جتنی کم ہوگی اس سے جو ہے وہ ایک پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر، اسپیشلی ایکویٹی مارکیٹ کے اندر اس کے پازیٹیو اثرات آئیں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ یہ سیکنڈری مارکیٹ میں آتا ہے، ابھی تک تو یہ ہے افیکٹ، کیا یہ افیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو پرائمری مارکیٹ میں بھی آئے گا، تو دین جو ہے وہ ہم اس کے جو کچھ اثرات جو ہیں وہ دیکھ سکیں گے۔ گلوبل نیوز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ گلوبل نیوز میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے نیوز یو ایس سے ہے، جو فیڈ ٹریجری جو ہے اس نے کہا کہ جی انہوں نے فائنلی جو ہے فنڈز جو ہیں وہ اسمال بزنس کے لیے جو انہوں نے کووڈ کے دنوں کے لیے رکھے تھے ان کے لیے ریلیز کر دیے۔ وہاں پہ کچھ نیو رسک جو ہیں وہ چونکہ ڈیفینیٹلی انفلیشن جو ہے اور ہائی ہو رہا ہے، تو اس سے جو ہے نمٹنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ فنڈز ریلیز کیے جائیں۔ سچویشن جو ہے وہ مانیٹر کی جا رہی ہے۔ جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس میں 17 جو ہے اسٹیٹس جو ہیں ان کے اندر ان امپلائمنٹ جو ہے وہ لویسٹ چلی گئی ہے، کافی لو ہے ان دا ریسنٹ ٹائمس۔ تو سم ہاؤ سچویشن جو ہے وہ ڈز ناٹ لک دیٹ اگلی سو فار۔ بلیک اسٹون جو ہے وہ آپ جانتے ہیں گلوبلی ویل نون کمپنی ہے ایسٹ مینجمنٹ اور باقی، انہوں نے جو ہے وہ ایشیا میں پرائیویٹ جو بزنسز ہیں ان میں $5 بلین ان سے جو ہے وہ ان کا ٹارگیٹ ہے بزنس کا، وچ از ویری گڈ۔ ایکچولی انہوں نے 500 ملین کے ڈفرینٹ ایسٹس ایکوائر بھی کیے ہیں اور اپنے آپریشنز ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ شنگھائی میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے، اور اوور آل چائنا میں چونکہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے، تو اس کا جو ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ اور کچھ چیزوں پہ نیگیٹو امپیکٹ بھی آپ دیکھیں گے سپلائی چین کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ کچھ چیزوں کی سپلائی بڑھے گی اور کچھ چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو مارکیٹ کے اوپر اس کا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ چائنا ون آف دا بگیسٹ کنزیومر بھی سمجھ لیں آپ ان ٹرمز آف پاپولیشن، تو اس کا امپیکٹ دونوں سائڈ پہ آئے گا۔ فار ایگزامپل فیول جو ہے اس کی پرائسز اپ جائیں گی اس سے ڈیفینیٹلی، چونکہ اب فیول کنزمپشن بڑھے گی اور فیول کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی، تو ڈیفینیٹلی وہ اوپر جائے گی۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہاں انویڈیا جو ہے وہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم سب کا جو ایک پبلک پرسیپشن ہے، انویڈیا جو ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ گرافکس کارڈ بنانے والی کمپنی ہے۔ ہاؤ ایور اب وہ ان کا جو بگیسٹ بزنس ہے وہ اب ڈیٹا سینٹر ہے۔ تو انویڈیا کی ہم نے پرائسز دیکھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو 2-3 دن پہلے جب ہم فورن اسٹاکس یو ایس اسٹاکس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو انویڈیا نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت زیادہ پازیٹیو پرفارم کیا تھا، ڈسپائٹ کہ مارکیٹ بہت چوپی تھی اور اوور آل نیگیٹو سینٹیمنٹ تھا۔ تو دیٹس نیوز وچ از ڈائریکٹنگ ٹو دیٹ کہ یہ پروبیبلی آلریڈی دے آر چینجنگ دا بزنس ڈائریکشن۔ ایشین اسٹاکس نے جو ہے وہ پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کیا ہے آفٹر جو یو ایس اسٹاکس تھے ان کی پازیٹیو ریلی ہوئی لاسٹ ویک کے اندر کچھ آخری دنوں میں، اور کچھ ریکوری ہوئی، اس سے جو ہے وہ ایشین اسٹاکس نے بھی اب ہمت پکڑی ہے اور وہاں پہ بھی کچھ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ اوور آل مارکیٹ کے اندر ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ برینٹ کروڈ آئل، یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر شنگھائی کا لاک ڈاؤن ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ریسٹرکشنز ختم ہو رہی ہیں اور تو کنزمپشن بڑھے گی، تو اس کا امپیکٹ جو ہے ڈائریکٹلی کروڈ آئل پہ اوپر ڈائریکٹلی امیڈیٹلی آ گیا۔ 120 کے اوپر اس وقت جو ہے وہ تقریباً برینٹ کروڈ جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے، وچ از ویری ہائی۔ اگر ہم بات کریں جسٹ ایک ویک پہلے، تو یہ تقریباً 105 سے اپ جانا شروع ہوا تھا 110 اور دین آن ورڈس، تو اس وقت جو ہے تقریباً 120 کے اوپر برینٹ کروڈ پہنچ چکا ہے۔ اس کے اندر مزید انکریز ہوگا، یہ ہم آلریڈی شاید مینشن کر چکے ہیں اپنی ہر ویڈیو میں کہ یہ چونکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو ایشو ہے اس کے حساب سے اس کی پرائس مزید اوپر جا سکتی ہے۔ رشیا نے جو ہے وہ فائنلی جو اپنے یورو بانڈز ہیں ان کو لسٹ کرنے جو ہے اس کا ڈیٹ کا اس کا ایشو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ جو یو ایس نے بلاک کیا تھا پیمنٹ کو، انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طرح سے جو اسپیشلی یورپین یونین کی طرف سے جو پیمنٹس آنی تھی ان کو انہوں نے ربل میں مانگا، اور اس کے ذریعے وہ اپنی جو گیس کی پیمنٹس انہوں نے ریسیو کی اس کے تھرو یورو بانڈ کے جو ڈیٹ تھا اس کو سیٹل کرنے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے ہم ذرا گلوبل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں، انسٹیڈ آف ہم الگ الگ دیکھیں، ہم کوئکلی اسنیپ شاٹ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کموڈٹی مارکیٹس کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو کہ برینڈ جو ہے وہ
کافی بڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ آج کے دن میں. اور اسی طرح سے کروڈ آئل بھی اس کو فالو کر رہا ہے. تو یہ ریلی جو سٹارٹ ہوئی ہے یہ کنٹینیو ہے ابھی بھی. نیچرل گیس اس کے بالکل فالو کر رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ جو ٹریڈ ہو رہی ہے یہ مارکیٹ چونکہ اوپن ہے تو یہ لائیو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو ہم نے کچھ دیر پہلے ایکسٹریکٹ کیا ہے ٹریڈنگ اکنامکس سے. تو یہ نیچرل گیس کی پرائس آپ دیکھیں گے کہ اوپر جا رہی ہے، یہ کنٹینیوسلی اوپر ہے. اس کے اندر ایک آدھ دن نیگیٹیوٹی آئی تھی، ادروائز یہ کنٹینیوسلی اوپر ہے. گولڈ نے پک کرنا شروع کیا دوبارہ 1800 سے سٹارٹ ہوا تھا اگر ہم بات کریں 2-3 دن پہلے. تو اب یہ جو ہے وہ 1861 پہ چلا گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم سلور کی بات کریں تو سلور بھی پازیٹیو ٹرینڈ میں جا رہا ہے. کاپر اگین پازیٹیو پک اپ ہوا ہے، آج پازیٹیو پرفارم کر رہا ہے. سویابین نے نیگیٹو ہے، کل بھی نیگیٹو تھا. ویٹ کی پرائسز ہم نے مینشن کیا تھا، یہ ڈراپ ہوئی تھی 2 دن پہلے لاسٹ ویک میں، لیکن آخری ویک کے ڈیز جو ٹریڈنگ کے تھے لیکن اگین سے جو ہے انہوں نے پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کر دی ہے. تو ہمارا جو یہاں پہ جو پازیٹیو سیگمنٹ تھا کہ ہم یہاں پہ پازیٹیو ہیں، کموڈیٹیز میں ہمارا اوور آل پازیٹیو ہے. تو ہم وہ پازیٹیوٹی اب ہم دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے ویٹ اور اس کے اندر ہماری پریڈکشن ہے کہ جو پرائسز اوپر جائیں گی. اسٹیل جو ہے کول اور اسٹیل یہ جو ہے کافی دنوں کے بعد جو انہوں نے دوبارہ سے پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کیا ہے. یہ جو تھے کافی دنوں سے یہ انڈر پریشر تھے، نیگیٹو چل رہے تھے. ہم جلدی سے ایک نظر ڈالتے ہیں جو کرنسیز ہیں فوریکس ہیں اس کے اوپر. اگر ہم دیکھیں تو ڈی ایکس وائی جو ہے وہ مائنس میں گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی دوسری کرنسیز آپ نوٹ کریں گے، یورو، برٹش پاؤنڈ، آسٹریلین ڈالر، نیوزی لینڈ ڈالر، یہ سب نے پازیٹیو پرفارم کرنا شروع کر دیا ہے اس کے اگینسٹ، وچ از ویری نیچرل. اگر دوسری طرف اگر ہم آن رسک کرنسیز کی بات کریں تو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری نیگیٹو پرفارم کر رہی ہیں، جس میں ٹربل، انڈین روپیز، میکسیکن، کینیڈین، سی ایچ ایف اور چائنیز یوان، جاپانیز یوان یا وغیرہ یہ سارے جو ہیں وہ اس وقت نیگیٹو ہیں. دیکھنا یہ، لیکن میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ یہ جو ہے چونکہ ڈی ایکس وائی اگر مزید نیچے جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی پازیٹیو پرفارم کرنا چاہیے. لاسٹ بٹ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، یہ بانڈ مارکیٹ کی سچویشن ہے. اوور آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ٹرینڈ اکراس دا بورڈ ہے سب کنٹریز کے، اور وہ اس کی بیسک وجہ وہی ہے انفلیشن ہائی اور بانڈ ریٹس اب جا رہے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یو ایس مارکیٹس یا گلوبل مارکیٹس، اکویٹی مارکیٹس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے مینشن کیا کہ اکراس دا بورڈ آلموسٹ ایک پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سب اسٹاکس جو ہیں وہ پازیٹیو پرفارم کر. یو ایس اسٹاکس نے لاسٹ ویک میں کافی پازیٹیوٹی دکھائی آخری کچھ دنوں میں اس کا. اور یورپین مارکیٹس تو خیر اگر آپ بات کریں تو کافی دنوں سے جو ہے وہ پازیٹیو چل رہی ہیں، ان کے اندر پازیٹیوٹی ہے پچھلے کئی ہفتوں سے، اور ابھی بھی وہ پازیٹیولی آگے موو کر رہی ہیں. ایشین سٹاکس میں ہم دیکھیں تو وہ بھی پازیٹیو، چونکہ شنگھائی اوپن ہو رہا ہے، ہم نے آلریڈی مینشن کیا ہے. یو ایس سٹاکس میں اگر ہم بات کریں کہ کون سے سٹاکس پازیٹیو پرفارم کر رہے ہیں تو سب سے اچھا پرفارمنس اس وقت ایپل، ٹیسلا، مائکروسافٹ، امیزون، یہ پچھلے کئی دنوں سے ٹیکنالوجی کمپنیز جو سب سے زیادہ گری تھی یہ پازیٹیو پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ علی بابا جو ہے وہ نیگیٹو ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں چونکہ یہ چائنیز کمپنی ہے تو اس کے تھوڑا سا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. باقی جو اگر آپ بات کریں مزید تو ٹیکنالوجی کمپنیز آپ کو نظر آئیں گی جگہ جگہ پہ جو پازیٹیو پرفارم کر رہی ہیں. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں کرپٹو میں پازیٹیوٹی جو یہ والی صورتحال ہے یہاں پہ بھی آپ کو ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ ڈی کپلنگ ہوتی ہے یا اسی طرح سے بالکل وہ پازیٹیو پرفارم کرے گا تو یہ کرپٹو بھی پازیٹیو پرفارم کرے گی، یا وہ نیگیٹو پرفارم کرے گا تو کرپٹو بھی نیگیٹو پرفارم کرے گی. تو ابھی تک سچویشن کافی حد تک کورلیٹڈ چل رہی ہے. وہی سینٹیمنٹ 28 کے ہوپ اور 31 کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ریزسٹنس ایریا بنا ہوا ہے. اور ویکینڈ کے اوپر ہم جانتے ہیں 28 کے کو ایک دفعہ پھر آلموسٹ ٹچ کیا تھا، اور اب بھی اس سے جو ہے تقریباً 5% اب جو ہے وہ گین کر چکا ہے. دیٹس گڈ تھنگ. بٹ کوائن، اور بٹ کوائن ڈیفینیٹلی مارکیٹ ڈرائیور ہے، اس لیے ہم صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں. باقی کرنسیز آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹیرا نے گین کیا اس دفعہ 30%. دیٹس بیکاز دے ہیو سم گڈ نیوز، سم نیو ڈیولپمنٹ اور سم نیو لانچنگ کمنگ اپ. آخر میں ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ کوئکلی نظر ڈالیں گے. اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت کی سچویشن ہے، اس وقت تقریباً مڈ ڈے کے قریب سچویشن پہنچ چکی ہے. انڈیکس نے سٹارٹ بہت اچھا لیا تھا 43,257 سے جو ہے وہ اگین جو ہے ریجیکٹ ہوا ہے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں تھرسڈے والے دن، فرائیڈے والے دن آخری دن بھی جو سیکنڈ لاسٹ سیشن تھا، جو جمعے کے بعد والا سیشن تھا، اس کے اندر جو ہے کافی نگیٹیوٹی دیکھی گئی تھی. مطلب سیل آف تھا، پروفٹ بکنگ تھی، اور وہی چل رہا ہے ابھی بھی. کیسی 100 انڈیکس اس وقت 143 پوائنٹ پلس میں ہے. کیسی 30 جو ہے اس وقت 86 پوائنٹ پلس میں ہے. کیسی آل 670 پوائنٹ ہے رفلی. کے ایم آئی 30 جو ہے 470 یا 480 کہہ لیں. کے ایم آئی آل 61 پوائنٹ پلس میں ہے. والیوم کی بات کریں، والیوم ابھی تک کم ہے میرے خیال میں جو پچھلے 5 ڈیز کی ایوریج. اور اگر ہم اسپیشلی فرائیڈے اور تھرسڈے کے والیوم کی بات کریں تو اس سے والیوم ریزنیبلی کم ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ والیوم پک کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو دین اگین یہ جو ایک سچویشن ہے کہ پل بیک والی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. سیکٹرز میں کمرشل بینکس جو ہے ٹھیک جا رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر ویری گڈ پرفارمنگ رائٹ ناؤ. ایون جو اگر ہم بات کریں پاور سیکٹر میں اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں تو دے آر نائس لکنگ فائن. اور سیمنٹ سیکٹر میں بھی کچھ پازیٹیوٹی ہے، لک نے پازیٹیو پرفارم کر رہا ہے. سو لیٹس سی کہ دن کا اختتام کیسے ہوتا ہے. تو یہ تھیں اب تک کی جو بھی اپڈیٹس اور کوئک نیوز ہیں اور ایک مارکیٹ ریویو. اپنا دوستوں کی طرح کا بہت خیال رکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، کمنٹ کریں. ہمارے ٹیلی گرام چینل کو ضرور جوائن کریں، ویری امپورٹنٹ. اگر آپ اس کو جوائن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے کچھ سگنلز یا جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس اور کمنٹس ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا بہت ایکٹیو چینلز ہیں دونوں، ٹویٹر بھی اور ٹیلی گرام بھی، جہاں کیونکہ یہاں پہ ہم کنٹینیوسلی آپ کو تھرو آؤٹ دا ٹائم جو ہے، تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے وہ اپڈیٹس دے رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو بیٹر ڈیسیجن میکنگ ہو سکتی ہے اپارٹ فرام یوٹیوب، جہاں پہ ہم ان ڈیٹیلز جو ہے ویڈیوز میں، اور فیس بک پہ ویڈیوز میں ہم ان ڈیٹیلز ڈسکس کرتے ہیں. کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی کمنٹ ہو تو ضرور بتائیے گا. اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے. اپنی انویسٹمنٹ کی بہت کیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.